ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. ایک صحابی ہیں حضرت سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ عنہ. ان کے واقعے میں بڑی عبرت ہے، کئی چیزوں کی عبرت ہے. یہ بھی نوجوان تھے. کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد مکے کے کفار نے حضرت خبیب بن عدی کو دھوکہ دے کے پکڑ لیا اور ان کو مکے سے تھوڑا سا دور جو ہے پھانسی دینے کے لیے لے گئے. سعید ابن عامر جمحی کہتے ہیں کہ میں بھی گیا دیکھنے کے لیے کہ ذرا دیکھوں پھانسی کیسے ہوتی ہے حضرت خبیب بن عدی کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے. کہتے ہیں میں دھکا دے دے کہ بالکل آگے پہنچ گیا، ابو سفیان اور صفوان ابن امیہ کے بغل میں پہنچ گیا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ کافی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں اور خبیب بن عدی نے مجمع سے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو. 2 رکعت نماز بڑی جلدی پڑھ کے آگئے وہ، اور آ کر کے یہ کہا کہ مجھے اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم یہ کہتے کہ موت کی ڈر سے نماز کو لمبا کر دیا تو میں نماز کو طویل کرتا. بہرحال انہوں نے نماز ادا کیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے ان کے سامنے پہلے پیشکش کیا کہ آپ اپنے اسلام کو ترک کر دیجئے. انہوں نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا. حضرت خبیب بن عدی کے ساتھ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ان کے ہاتھ کو کاٹا جانے لگا زندہ. ایک ہاتھ کو کاٹا، پھر کہتے ہیں اے خبیب کیا تم اس بات کو گوارا کرتے ہو کہ تمہاری جگہ پہ تمہارے پیشوا تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ پہ پھانسی دے دی جائے؟ حضرت خبیب نے فرمایا کہ ارے تم یہ بات کہتے ہو کہ میں اپنے اہل و عیال میں اطمینان سے رہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھانسی دی جائے؟ میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ سرکار کے تلوے میں کانٹا چبھے، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا. خبیب کی لاکھوں جان قربان، لیکن میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ سرکار کے تلوے میں کانٹا بھی چبھے. بہرحال ایک ایک کر کے ان کے پیر کو کاٹا گیا، ایک ایک عضو کو کاٹتے رہے، ان کے سامنے یہ پیشکش کرتے رہے، لیکن وہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہوا. پھر آخر میں جب آخری وقت آیا تو ہاتھ اٹھایا اور اللہ کی طرف، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا. اے اللہ ایک ایک کر کے ان کو شمار کر لے، گن لے. اے اللہ ان کو چھوڑنا نہیں، انہیں الگ الگ کر کے سب کو قتل کرنا. بہرحال ان کو پھانسی دے دی گئی. سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا. لوگ آئے، پھر دھیرے دھیرے کچھ عرصہ گزرا، لوگ حضرت خبیب ابن عدی کو بھول گئے، لیکن میں بارہا ان کو خواب میں دیکھتا تھا کہ خبیب ابن عدی کو پھانسی دی جا رہی ہے، ان کو سزا دی جا رہی ہے، اور ان کے سامنے یہ پیشکش کی جا رہی ہے کہ اپنے نبی کو پیش کر دو. تمہارے نبی کو اگر پھانسی دے دی جائے صرف تم زبان سے یہ کہہ دو، صرف تم زبان سے یہ کہہ دو کہ ہاں مجھے یہ گوارا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی ہو جائے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. یہ پورا منظر میرے سامنے، میری آنکھوں کے نگاہ کے سامنے ہر وقت مجھے بے چین کیے رہتا تھا. کہتے کہ اسی طرح عرصہ گزرتا گیا اور پھر اللہ رب العزت نے حق کو میرے سامنے واضح کر دیا اور پھر میں نے اسلام کو قبول کر لیا. اب جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ان کی زندگی کے حالات کس طرح تھے. سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ عنہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے. پھر سرکار کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرنے کے لیے گئے کہ اے فاروق، آپ کو اللہ نے اپنے بندوں کا ذمہ دار بنایا ہے، انصاف سے کام لیجئے گا. آپ ذرا سخت مزاج کے ہیں،
بندوں پہ نرمی برتیے گا اور جتنا ہو سکے اللہ کی رعایا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے آپ کو میں گورنر بنا دیتا ہوں ہمس کا۔ ہمس جو یہ آج کل سیریا میں پڑتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں مجھے مت بنائیے گورنر۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے تو خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں نے مجھے تو حکومت کا ذمہ دار بنا دیا اور اپنے تم لوگ بھاگتے ہو ذمہ داری سے، بالکل نہیں، تمہیں گورنر بننا پڑے گا۔ بہرحال وہ گورنر بنا دیے گئے، ان کو ہمس بھیج دیا گیا۔ ایک زمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہمس کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اپنے علاقے کے کچھ غریبوں کا نام بتاؤ تاکہ میں ان کی کچھ مالی مدد کروں۔ تو جب ان لوگوں نے غریبوں کی لسٹ بنایا کہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، پھر کہا کہ سعید ابن عامر جمحی، یہ پوری لسٹ حضرت عمر کے حوالے کی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کون سعید ابن عامر؟ گورنر سعید ابن عامر جمحی؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا سعید ابن عامر جمحی غریب ہے؟ کہا جی ہاں بالکل غریب ہے، حالت یہ ہے کہ کئی دن تک ان کے گھر پہ چولہا نہیں جلتا ہے، کئی دن تک ان کے گھر پہ چولہا نہیں جلتا ہے۔ عبرت لینے کی ضرورت ہے آج کے حکمرانوں کی حالت ہے سعید ابن عامر جمحی سے، تمام لوگوں کو کہتا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت روئے ان کے اس جواب سے، اور 1000 دینار کی تھیلی ان لوگوں کے حوالے کی اور کہا کہ جا کر کے ہمس میں حضرت سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ عنہ کو پیش کر دینا۔ چنانچہ یہ قافلہ جب ہمس پہنچا تو سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ عنہ کو دیناروں کی تھیلی پیش کیا اور کہا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو یہ دیناروں کی تھیلی عطا فرمائی ہے۔ جب سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تھیلی کو ادھر پھینکا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان کی اہلیہ جو اندر تھی انہوں نے کیا ہوا بھائی، کوئی حادثہ پیش آ گیا کیا امیر المومنین حضرت عمر وصال کر گئے؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا، کہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو شکست دے دی کسی علاقے میں؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ کہا کیا حادثہ بتائیے، پھر کون سا غم ٹوٹا ہے؟ تو حضرت سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ دنیا میرے در پہ آئی ہوئی ہے، جس دنیا سے میں بھاگ رہا ہوں دنیا کی دولت میرے در پہ آئی ہوئی ہے، ہم تو آخرت چاہتے ہیں، ہم تو مرنے کی بعد کی زندگی میں سرخروئی چاہتے ہیں، یہ دنیا میرے در پہ آ گئی ہے، مجھے دنیا سے نجات چاہیے۔ تو حضرت سعید ابن عامر جمحی کی اہلیہ نے کہا کہ دنیا سے نجات پھر لے لیجئے۔ تو کہا میری مدد کرو گی؟ کہا ہاں مدد کروں گی۔ آج اس واقعے میں ہماری ماں و بہنوں کے لیے بھی عبرت ہے۔ حضرت سعید ابن عامر جمحی نے پورے 1000 دیناروں کو اسی وقت غربا میں تقسیم کر دیا، بانٹ۔ قربان جائیے، ہمس کا گورنر جو بھوکا رہ رہا ہے، جس کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے، فاقہ کر رہا ہے، اور غربا کی لسٹ میں جس کا نام آ رہا ہے 1000 مل رہے ہیں، جائز طریقے سے مل رہے ہیں، حضرت عمر دے رہے ہیں، اس کے باوجود دنیا سے اس قدر کترا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک زمانے کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے شام کے دورے پہ نکلے، وہی سیریا جو ہے ملک شام کے دورے پہ نکلے، تو پھر ہمس بھی پہنچے۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے جو گورنر ہیں ان کے حالات کیسے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں؟ آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ شکایتیں بھی کرنے والے ہوتے ہیں، اچھے انسان کی بھی شکایتیں ہوتی ہیں۔ تو چند لوگوں نے شکایت کیا کہ ان کی 4 شکایتیں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے حضرت سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ عنہ کے پاس
اور تمام لوگوں کو جن لوگوں نے شکایتیں کیا تھا ان کو بھی جمع کیا اور کہا سعید تمہارے بارے میں تو میرا بڑا اچھا گمان تھا، تمہاری کچھ شکایتیں ہیں، یہ لوگ کر رہے ہیں شکایت، آپ شکایت کا جواب دیجیے۔ پہلی شکایت یہ پیش کی گئی کہ یہ لوگوں کے سامنے صبح جلدی نہیں آتے ہیں، تھوڑا دیر سے آتے ہیں۔ تو سعید ابن عامر جمحی سے کہا کہ جواب دیجیے۔ تو سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین ایک بات تھی جو اللہ جانتا تھا لیکن میں اس کو چھپانا چاہتا تھا آپ لوگوں سے، لیکن اب مجبوری ہے، بتانا پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے، کوئی نوکرانی نہیں ہے، اور میں گھر پر اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھتا ہوں، اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھتا ہوں، اس کے بعد تھوڑی دیر چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آٹے کا خمیر اٹھ جائے، اس کے بعد پھر میں روٹی پکاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں وضو کر کے عوام کے مسائل کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا اگلا سوال۔ اب دیکھیے اس پہلے والے واقعے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی تو اپنی بیوی کا غلام ہے، جورو کا غلام ہے۔ دیکھیے گھر والوں کی مدد کرنا، ماں بہنوں کی مدد کرنا، بیوی کی مدد کرنا، یہ تعلیم رسول ہے، اخلاق رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خود گھر کے کاموں میں مدد کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ مدد کیا کرتے تھے۔ یہ چوروں کے غلام نہیں ہے، جتنا ہو سکے گھر کے تعاون کرنا چاہیے، جتنا جسے ہو سکے کرنا چاہیے۔ بہرحال اگلی شکایت سیدنا سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ کی یہ شکایت کی گئی کہ یہ جو ہے دوسری شکایت ان کی یہ تھی کہ سعید بن عامر جمحی جو ہے رات کے ٹائم یعنی عشاء کے بعد کسی کی کوئی بات نہیں سنتے ہیں، عشاء کے بعد رات میں کسی کی کوئی بات نہیں سنتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ بات ہی میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا، بات یہ کہ دن کو میں نے اللہ کے بندوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے اور رات کو میں نے اپنے رب کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، رات کو میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا تیسرا سوال یہ کیا ہے، تیسری شکایت یہ کی گئی کہ یہ مہینے میں ایک بار گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں، یا نکلتے ہیں تو بہت تاخیر سے نکلتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ سعید جواب دیجئے۔ تو کہنے لگے کہ کیا بتاؤں، ایک راز کھل رہا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ میرے پاس صرف ایک کپڑا ہے جو میں پہنا ہوا ہوں، میں اسی کپڑے کو پہن کے لوگوں کے سامنے آتا ہوں اور مہینے میں ایک بار میں اس کو دھوتا ہوں، دھونے کے بعد میں سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، اس میں بہت وقت لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے میں عوام الناس کے سامنے نہیں آ پاتا۔ حضرات کرام غور کیجئے کہ ایک کپڑے پہ بسر کر رہے ہیں، ایک کپڑے پہ، گورنر ہونے کے باوجود صرف ایک کپڑے پہ گزارا ہو رہا ہے۔ چوتھی شکایت یہ کہا کہ یہ جب لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ان کو غشی طاری ہو جاتی ہے اور یہ لوگوں سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ عنہ کہ بات دراصل یوں ہے کہ میں جس وقت ایمان نہیں لایا تھا اس وقت حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو پھانسی دی جا رہی تھی اور میں اس پھانسی کے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو جب مجھے خبیب کی یاد آتی ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے حضرت خبیب کو پھانسی دی تھی، جب مجھے خبیب کی یاد آتی ہے میں ڈر جاتا ہوں کہ اے اللہ میں نے اس وقت خبیب کی مدد کیوں نہیں کی۔ اگر کل قیامت کے دن رب العالمین نے سعید بن عامر سے یہ سوال کر لیا کہ اے سعید بن
حالانکہ آپ جانتے ہیں اس وقت ایمان کی حالت پہ نہیں تھے، اس وقت ان پہ لازم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کو خیال آتا تھا ان پہ غشی طاری ہو جاتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ کا شکر احسان ہے جس نے سعید ابن عامر جمحی کے بارے میں جو میرا ظن تھا، جو گمان و خیال تھا، اس کو صحیح فرمایا۔ پھر آپ نے حضرت سعید ابن عامر جمحی کو 1000 دینار دے دیا۔ پھر ان کی اہلیہ نے کہا کہ چلیے اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کی خدمت سے بے نیاز کر دیا۔ ایسا ہے کہ ان 1000 دیناروں سے ہم ایک غلام خریدیں گے، اس وقت غلاموں کا دور تھا، ہم ایک غلام خریدیں گے جو ہمارے گھر کے کاموں میں میری مدد کرے گا۔ دیکھیے کیا جواب دیا حضرت سعید ابن عامر جمحی نے۔ حضرت سعید ابن عامر جمحی نے کہا کہ کیوں نہ اس دینار کو ہم اس وقت کے لیے سیو کر لیں، اس وقت کے لیے محفوظ کر لیں جب ہمیں اس دینار کی زیادہ ضرورت ہو۔ ضرورت تو آج بھی ہے، لیکن جب اس کی اشد ضرورت ہو، بالکل ہم اس کے بہت زیادہ محتاج ہوں، اس وقت کے لیے ہم کیوں نہ محفوظ کر لیں۔ ان کے اہلیہ نے کہا وہ کیا ہے، وہ کون سی ضرورت ہے؟ فرمانے لگے کہ کیوں نہ اس دینار کو ہم اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دے دیں، اس دینار کو ہم اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دے دیں تاکہ کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو اللہ رب العالمین ہمیں بلا کر کے اس قرض حسنہ کے بدلے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان کی بیوی نے ہاں میں ہاں بھری اور سارے کے سارے دینار کو اللہ کے راستے میں اسی وقت نصیب فرما دیا۔ کتنی عبرت ہے ہمیں اس واقعے میں، ہمارے اندر کتنی عبرت ہے۔